میں ایک راستہ بتا سکتا ہوں، لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ اس سے لشکر کے کتنے آدمی منزل تک زندہ پہنچیں گے، اور میں یہ بھی نہیں بتا سکتا ہوں کہ گھوڑا اس صحرائی راستے سے نہیں گزر سکتا۔ گھوڑا اتنی پیاس برداشت نہیں کر سکتا، اور گھوڑوں کے لیے پانی ساتھ لے جایا نہیں جا سکتا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا بنایا ہوا نقشہ اس کے آگے رکھا اور پوچھا کہ وہ کون سا راستہ بتا رہا ہے۔ یہ قراقر ہے، رافع بن عمیرہ نے نقشے پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ یہاں ایک نخلستان ہے جو اتنا سرسبز و شاداب ہے کہ مسافروں پر اپنا جادو طاری کر دیتا ہے۔ یہاں سے ایک راستہ نکلتا ہے جو سوا کو جاتا ہے۔ سوا میں پانی اتنا زیادہ ہے کہ سارا لشکر اور لشکر کے تمام جانور پانی پی سکتے ہیں، لیکن یہ پانی اس سے ملے گا جو سوا تک زندہ پہنچ جائے گا۔ اوپر سورج کی تپش دیکھو، دن کو کتنا چل سکو گے، کتنی دور تک چل سکو گے، میں یہ نہیں جانتا۔ اتنے اونٹ لاؤ کہ لشکر کا ہر فرد اونٹ پر سوار ہو۔ ابن ولید، تم صحرا کے بیٹے ہو، مگر اس صحرا سے نہیں گزر سکو گے۔ رافع بن عمیرہ نے جو راستہ بتایا یہ مورخوں کی تحریروں کے مطابق 120 میل کا تھا۔ یہ 120 میل کا فاصلہ طے کرنے سے منزل تک کئی دن جلدی پہنچا جا سکتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ وہ سالار تھے جو مشکلات کی تفصیلات سن کر نہیں بلکہ مشکلات میں پڑھ کر اندازہ کیا کرتے تھے کہ ان کی شدت کتنی کچھ ہے۔ ان کے دماغ میں صرف یہ سمایا ہوا تھا کہ مدینہ کا لشکر مشکل میں ہے اور اس کی مدد کو پہنچنا ہے۔ سیدھے راستے سے فاصلہ 600 سے 700 میل تک بنتا تھا۔ رافع کے بتائے ہوئے راستے سے جانے سے فاصلہ کم رہ جاتا تھا، مگر رافع بتاتا تھا کہ اس خطرناک راستے سے جاؤ تو 5-6 دن ایسی دشواریوں سے گزرنا پڑتا ہے جو انسان کیا برداشت کرے گا، گھوڑا بھی برداشت نہیں کر سکتا، پانی تو مل ہی نہیں سکتا، اور سب سے بڑی مشکل یہ کہ مہینہ مئی کا تھا جب ریگستان جل رہے ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم ابن ولید، ایک سالار نے کہا، تو اتنے بڑے لشکر کو اس راستے پر نہیں لے جائے گا جو تباہی کا اور بہت بری موت کا راستہ ہوگا، اور جس کا دماغ صحیح ہوگا وہ اس راستے پر نہیں جائے گا۔ ایک اور سالار نے کہا، ہم اسی راستے سے جائیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جس میں عجیب سی سنجیدگی تھی، ہم پر فرض ہے کہ تیری اطاعت کریں۔ رافع بن عمیرہ نے کہا، لیکن ایک بار پھر سوچ لو، میں وہ حکم دیتا ہوں جو حکم مجھے اللہ دیتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہارتے وہ ہیں جن کے ارادے کمزور ہوتے ہیں، اللہ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہے، اور پھر اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں آئیں گی ہم کیوں نہ انہیں برداشت کریں۔ یہ واقعہ اور یہ گفتگو طبری نے ذرا تفصیل سے بیان کی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے سالاروں نے ان کے عزم کی یہ پختگی دیکھی تو سب نے پرجوش لہجے میں لبیک کہی۔ ان میں سے کسی نے کہا، ابن ولید، تجھ پر اللہ کا کرم، وہ کر جو تو بہتر سمجھتا ہے، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس سفر پر روانگی سے پہلے ایک حکم یہ دیا کہ لشکر کا ہر فرد اونٹ پر سوار ہوگا، گھوڑے سواروں کے بغیر پیچھے پیچھے چلیں گے۔ دوسرا حکم یہ کہ عورتوں اور بچوں کو مدینہ بھیج دیا جائے۔ سالاروں کو خالد رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ تمام لشکر کو اچھی طرح بتا دیں کہ وہ ایسے راستے پر جا رہے ہیں جس راستے پر پہلے کبھی کوئی لشکر نہیں گزرا۔ ہر کسی کو ذہنی طور پر تیار کیا جائے۔ مئی کا مہینہ اونٹوں کی فراہمی میں گزر گیا۔ جون 634 عیسوی ربیع الاخر 13 ہجری کا مہینہ شروع ہو گیا۔ اب تو صحرا جل رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کوچ کا حکم دے دیا۔ ان کے ساتھ 9000 مجاہدین تھے جو اس خودکش سفر پر جا رہے تھے۔ قراقر تک سفر ویسا ہی تھا جیسا اس لشکر کا ہر سفر ہوا کرتا تھا۔ وہ سفر قراقر سے شروع ہونا تھا جسے مسلمان مورخوں نے اور یورپی مورخوں نے بھی تاریخ کا سب سے خطرناک اور بھیانک سفر کہا ہے۔ مثنہ بن حارثہ قراقر تک خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئے۔ مثنہ کو ہیرا واپس آنا تھا۔ قراقر سے جس قدر پانی ساتھ لے جایا جا سکتا تھا مشکیزوں میں بھر لیا گیا، مٹکے بھی اکٹھے کر لیے گئے تھے، ان میں بھی پانی بھر لیا گیا۔ اگلی صبح جب لشکر روانہ ہونے لگا تو مثنہ بن حارثہ خالد رضی اللہ عنہ سے اور ان کے سالاروں سے گلے لگ کے ملے۔ یعقوبی اور ابن یوسف نے لکھا ہے کہ مثنہ بن حارثہ پر رقت طاری ہو گئی تھی، ان کے منہ سے کوئی دعا نہ نکلی، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، دعائیں ان کے دل میں تھیں۔ انہیں یقین نہیں تھا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کو اور ان کے 9000 مجاہدین کو پھر کبھی دیکھ سکیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار ہونے لگے تو رافع بن عمیر دوڑتا آیا۔ ابن ولید، رافع نے خالد رضی اللہ عنہ کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، اب بھی سوچ لے، راستہ بدل لے، اتنی جانوں سے مت کھیل۔ ابن عمیرہ، خالد رضی اللہ عنہ نے غصے سے کہا، اللہ تجھے غارت کرے، مجھے اللہ کی راہ سے مت روک، یا مجھے وہ راستہ بتا جو مدینہ کے لشکر تک جلدی پہنچا دے۔ تو نہیں جانتا، تو ہٹ میرے سامنے سے اور حکم مان جو میں نے دیا ہے۔ رافع خالد رضی اللہ عنہ کے آگے سے ہٹ گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار ہوئے اور لشکر چل پڑا۔ سب سے آگے رافع کا اونٹ تھا، اسے رہبری کرنا تھی۔ مثنہ کھڑے دیکھتے رہے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، امیر المؤمنین نے ٹھیک کہا تھا کہ اب کوئی ماں خالد جیسا بیٹا پیدا نہیں کرے گی۔
वही सहरा जो रात को खुनक था, सूरज निकलते ही तपने लगा और जब सूरज और ऊपर आया तो जमीन से पानी के रंग के शोले उठने लगे। पानी के रंग का झिलमिल करता एक पर्दा था जो आगे आगे चल रहा था। उसके आगे कुछ पता नहीं चलता था कि क्या है। जून का सूरज जब सर पर आया तो लश्कर के अफराद एक दूसरे को पहचान नहीं सकते थे। हर कोई जमीन से उठती हुई तपिश के लरसते पर्दे में लरसता, कांपता या लटकते हुए बारीक कपड़ों की तरह, लहरों की तरह हिलता नजर आता था। मुजाहिदीन ने एक जंगी तराना मिलकर गाना शुरू कर दिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें रोक दिया क्योंकि बोलने से प्यास बढ़ जाने का इम्कान था। ऊंट कई कई दिनों तक प्यासा सफर कर सकता है, लेकिन इंसान पैदल जा रहा हो या ऊंट या घोड़े पर सवार हो, वो चंद घंटों से ज्यादा प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहली शाम जब पड़ाव हुआ तो तमाम लोग पानी पर टूट पड़े। उनके जिस्म जल रहे थे। खाने की जगह भी उन्होंने पानी पी लिया। दूसरे दिन लश्कर का हर आदमी महसूस करने लगा कि ये वो सहरा नहीं जिसमें उन्होंने बेशुमार बार सफर किया है। ये तो जहन्नुम है जिसमें वो चले जा रहे हैं। एक तो तपिश थी जो जला रही थी, दूसरे रेत की चमक थी जो आंखें नहीं खोलने देती थी। रेत का समंदर था बल्कि ये आग का समंदर था और लश्कर शोलों में तैरता जा रहा था। तीसरे रोज का सफर इसी तरह होलनाक और अजियतनाक हो गया कि टीलों और नशेबो फराज का इलाका शुरू हो गया था। ये रेत और मट्टी के टीले थे जो आग की दीवारों की मानिंद थे। पहले तो लश्कर सीधा जा रहा था, अब थोड़े थोड़े फासले पर मुड़ना पड़ता था। दीवारों जैसे टीले मुजाहिदीन को जला रहे थे। यहाँ सबसे ज्यादा खतरा भटक जाने का था। बाज दीवारों जैसे टीलों के दरमियान जगह इतनी तंग थी कि ऊंट दोनों तरफ रगड़ खाकर गुजरते थे। ऊंट बिदक जाते थे कि उनके जिस्मों के साथ गर्म लोहा लगाया गया है। तीसरी शाम पड़ाव हुआ तो सबके मुंह खुले हुए थे और वो आपस में बात भी नहीं कर सकते थे। उस शाम लश्कर ने पानी पिया तो ये हौलनाक इंकशाफ हुआ कि बाकी सफर के लिए पानी नहीं रहा। पानी का जखीरा 5 दिनों के लिए काफी था, मगर ये तीसरे रोज ही खत्म हो गया। रास्ते में भी मुजाहिदीन पानी पीते थे। चौथा दिन कयामत से कम न था। पानी की एक बूंद नहीं थी। प्यास का असर जिस्मानी होता है और एक असर